بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اس قسط میں ایناگول قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں کوسس عثمان اور ان کے ساتھیوں کو اپنے سامان کے ساتھ لے کر قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ کوسس گھوڑے سے اتر کر نکولا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ مجھے دیر ہو گئی، مجھے امید ہے کہ میں نے کوئی اہم چیز نہیں چھوڑی۔ روگاتاس کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، وزیر عالم شاہ اور نکولا نے سب کچھ سنبھال لیا۔ کوسس کہتا ہے کہ ہم مشکور ہیں نکولا۔ پھر کوسس نکولا سے پوچھتا ہے کہ ماری کہاں ہے؟ نکولا جواب دیتا ہے کہ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف قسطنطنیہ میں ہے۔ کوسس کہتا ہے کہ تم نے ماری کو خود ہی قسطنطنیہ بھیج دیا، جبکہ ہمارے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ تم میرے دوست ہو، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ پھر کوسس دل میں سوچتا ہے کہ تم کتنے بے شرم ہو نکولا، کہ تم میرے منہ پر جھوٹ بول رہے ہو، لیکن تمہارے پاس وقت زیادہ نہیں بچا ہے۔ پھر کوسس گندوز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے عثمان نے آپ کے سپاہی چھین لیے ہیں، کیا آپ خوف زدہ نہیں ہیں؟ گندوز جواب دیتا ہے کہ عثمان کا یہ عمل ہمارے نظام کے خلاف ہے، لیکن میں اپنے بھائی سے نہیں ڈرتا۔ اسی دوران نکولا کہتا ہے کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ سب اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور ان کے سپاہی گھوڑا گاڑیوں سے اترتے ہیں اور بازار کی تمام دکانوں میں تیل پھینک کر آگ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی آگ بھڑکتی ہے تو بازنطینی سپاہی شور مچاتے ہیں اور آگ بجھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں آگ پورے بازار کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ شور سن کر نکولا، وزیر اور باقی تمام لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ نکولا آگ کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ عثمان کا کام ہے۔ عثمان اور ان کے ساتھی سب کی نظروں سے بچ کر قلعے سے فرار ہو جاتے ہیں۔ نکولا گندوز سے کہتا ہے کہ تم نے عثمان کو اندر آنے میں مدد کی۔ گندوز کہتا ہے کہ میں لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا ہوں، میں بازار کو نقصان کیوں پہنچاؤں گا؟ وزیر عالم شاہ کہتا ہے کہ گندوز ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کی وفاداری کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوسس روگاتاس سے کہتا ہے کہ یہ موقع ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، ہمیں اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تمہیں بیلجک میں بازار لگانا چاہیے، ہمیں نکولا کی طاقت کو توڑنا ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس جا رہا ہوتا ہے کہ جنگل میں کونور سپاہیوں کے ساتھ ان کا راستہ روکتا ہے۔ پھر ان کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ترگت زخمی ہو جاتا ہے، پھر وہ سلجوقی سپاہیوں کو زخمی کر کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ جرکوتائی کہتا ہے کہ ہم نے ایناگول کے بازار کو آگ میں بدل دیا۔ گوکتو پوچھتا ہے کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عثمان جواب دیتے ہیں کہ کوسس نے ظاہر کیا ہے کہ وہ ایک دوست ہے، اب سب سے محفوظ جگہ ہرمانکیا قلعہ ہے۔ پھر عثمان صاحب جرکوتائی کو کہتے ہیں کہ تم ترگت کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ ماری کو لے کر ہرمانکیا آ جائے۔ آج رات شادی کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت خیمے میں پہنچتا ہے جہاں ماری اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ترگت کو زخمی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، پھر وہ ترگت کے زخم پر مرہم لگاتی ہے۔ اسی دوران جرکوتائی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ ترگت کو بتاتا ہے کہ عثمان صاحب آپ کو ہرمانکیا قلعے بلا رہے ہیں، آج رات آپ دونوں کی شادی ہے۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایناگول قلعے کا منظر آتا ہے جہاں وزیر نکولا سے کہتا ہے کہ تم یہ تباہی کیسے ہونے دے سکتے ہو؟ نکولا جواب دیتا ہے کہ میں نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی، لیکن عثمان نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کوسس کہتا ہے کہ بہانے بنانا بند کرو نکولا، ہمیں ابھی اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ روگاتاس کہتا ہے کہ بازار کے لیے بہترین جگہ بیلجک ہے۔ کوسس اور وزیر اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ واپس جاتے ہوئے کوسس روگاتاس کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور عثمان کے ساتھ اتحاد کا بھی بتاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے جہاں ماری کی شادی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آئگل خاتون ماری کو مہندی لگاتی ہے۔ اس کے بعد قمر الابدال ان دونوں کا نکاح پڑھاتا ہے اور پھر دعا کراتا ہے۔ اس کے بعد تمام سپاہی اپنے انداز میں رقص پیش کرتے ہیں اور سب سپاہی ترگت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جرکوتائی عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ میں نے آئگل سے سنا ہے بوران کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ خود سے باتیں کرتا رہتا ہے۔
یہ سن کر عثمان صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد کائی قبیلے کے مرکزی خیمے کا منظر آتا ہے، جہاں عائشہ خاتون گندوز سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ میں نے آج سنا ہے کہ نکولا نے ماری کو مارنے کی کوشش کی۔ ترگت نے آخری وقت میں اسے بچا لیا۔ ہم نے ماری کو اپنے ہاتھوں موت کے لیے بھیج دیا۔ ہم اس قسم کے گناہ سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ خواتین کہہ رہی تھیں کہ وہ اس غدار کو ڈھونڈ نکالیں گے جس نے ماری کو اغوا کیا۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ حرکت راز ہی رہے۔ یہ سن کر گندوز پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔